السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، رواہ ابو داود الی آخر الحدیث۔ وقال الشاعر نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ وقال الآخر خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ محترم ناظرین، آج کے اس نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع یعنی جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے موجودہ دور میں ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل۔ محترم حضرات، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال بے حد افسوسناک اور ناقابل بیاں ہے۔ ہر جگہ مسلمان ظلم و زیادتی، خوف و دہشت، قتل و فساد، جبر و تشدد اور ذلت و پستی کے شکار ہیں۔ کہیں پر اذان پر پابندی، کہیں پر قرآن مجید پر پابندی، کہیں پر اسلامک مدارس پر پابندی، کہیں پر اسلامک کالجز پر پابندی، کہیں پر حجاب پر پابندی۔ گویا کہ ہم اپنی پستی کی وجہ سے چہار دائیں عالم میں مظلوم و مقہور ہیں۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کوئی عالمی اقدام نہیں۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے کس ظلم کی داستان کو بیان کروں۔ کبھی جامعہ ملیہ میں حق کی آواز اٹھانے کے جرم میں ان کو مارا گیا، تو کبھی بنارس میں لاٹھی چارج کر کے مسلمانوں کے موت کی گھاٹ اتار دیا، تو کبھی کانپور کے مدرسے کے اندر گھس کر معصوم بچے کو ہمیشہ کی نیند میں سلا دیا گیا، تو کبھی بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا۔ مسلمانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم کب تک ظلم سہتے رہو گے؟ کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ہم کو ایسا دن کیوں دیکھنا پڑا؟ گہرائی سے جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں لاحق ہوتی ہے، جو کچھ تمہیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، وہ تمہارے اپنی کرتوت کے باعث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، رواه ابو داود حدیث نمبر 4297۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی جیسا کہ ایک بھوکا کھانے والا شخص پیالوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، جیسا کہ ایک بھوکا کھانے والا شخص کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یا اللہ کے رسول، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ان میں سے کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ ومن وہن یا رسول اللہ، تو ان میں سے کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ محترم حضرات، آج ہندوستانی مسلمان بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، مثلا فقیری، محتاجگی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی میدانوں میں پسماندہ ہے اور تعلیمی میدانوں میں بہت پیچھے ہے۔ محترم حضرات، ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں چند اہم امور کو انجام دینا ہوگا، ہمیں چند اہم کام کو کرنا ہوگا جب ہی یہ مسائل حل ہو سکتی ہیں۔ ان سارے مسائل کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنی حالات کا جائزہ لینا ہوگا اور جن کمزوریوں کی وجہ سے ہم یہ نقصان اٹھا رہے ہیں انہیں دور کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ کوئی قوم خود بخود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اسی طریقے سے ان سارے مسائل کا دوسرا حل یہ ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا نہیں کریں گے تو ذلت و پستی ہی مقدر ہوگی۔ اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی مثال سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک لکڑی کو بآسانی سے توڑ سکتا ہے، لیکن جب لکڑیاں کو جمع کر کے توڑے تو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ اب لکڑیاں متحد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مجتمع ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی مت کرو، فرقوں میں مت بٹو۔ اسی طریقے سے ان سارے مسائل کا تیسرا حل یہ ہے کہ ہمیں آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں تنازع کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اسی طریقے سے ان سارے مسائل کا چوتھا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان رہا تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غمزدہ مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اسی طریقے سے ان سارے مسائل کا پانچواں حل اپنے حقوق کی لڑائی، اپنے وجود و بقا کے لیے آواز بلند کرنا، میڈیا میں پیش قدمی کرنا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ریلیاں نکالنا، جلوس نکالنا، احتجاج کرنا بھی مسئلے کا حل ہے۔ محترم حضرات، مذکورہ اہم کام اگر ہم کر لیں تو پھر سے ہماری شان و شوکت بحال ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں، نصرتوں، برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہم سبوں کو ایک کر دے، نیک بنا دے اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، آمین۔